دشمن کی سازش آئندہ جب وہ طاقت میں ناکام ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندرونی خلفشار پیدا کیا جائے. سب سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے ان کے لیے، اندرونی خلفشار پیدا کیا جائے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر دیا جائے. یہ سازش پہلے بھی وہ کر رہا ہے اور ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین موجود تھے، اپنے ہی لوگوں میں سے منافقین تھے، وہ اپنی ہی باتیں پہنچایا کرتے تھے باہر. یہ تھے، یہ رہے ہیں، یہ اب بھی ہوں گے، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دشمن انہی میں سے کچھ لوگوں کو خریدتا ہے. اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دو کام ضروری ہے. ایک تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا، ہمیں ان منافقین کی صف میں شامل نہ کرنا، ہماری حفاظت فرمانا. اور دوسرا اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ فتنوں سے محفوظ فرمانا، ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمانا. آخرت کے فتنوں میں سے آخر یعنی قیامت کے قریب جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. یہ فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت زیادہ ذکر فرمایا، اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائیں، اور یہ خطرناک بھی بہت ہے. اب اس دجال سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر بتلائی. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اگر میں اور آپ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اس بڑے دجال سے بھی حفاظت ہو جائے گی، چھوٹے دجالوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اس قسم کی سازشوں سے، یہ جو منافقین کی اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر دینے کی جو سازش ہے، اس سے بھی کسی درجے میں حفاظت ہو جائے گی. وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نور کی برکت سے اس کو زندگی میں بہت ساری حقائق بھی کھلتے ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں، اللہ کا انعام بھی ملتا ہے. اور ایک اور بات، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بعض روایات کے اندر آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے آخری 10 آیات. پہلی 10 آیت یا آخری 10 آیت، دونوں ہی پڑھ لیں. یہ اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. جو شخص پابندی سے یہ پڑھنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دجال کو اس شخص پر، جو شخص یہ 10 آیتیں شروع والی یا آخر والی یہ پڑھتا ہو، اس پر وہ قدرتی حاصل نہیں کر سکے گا، وہ قادر ہی نہیں ہو سکے گا. وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک طرف اس کے جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی. وہ جس کو چاہے گا اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا، آگ جلتی ہوگی دوسری طرف ڈال دے گا. تو بہت سارے لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. خالص ایمان والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی. خالص ایمان والے اگر وہ جہنم کے اندر ڈالے گا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے سیدھے. تو یہ فتنہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو فتنے ہیں ان سے بھی بچ جائے گا انسان اگر یہ پڑھتا ہو. تو کوئی بھی جھوٹا شخص اپنے ہی ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی فتنہ پیدا کر رہا ہے، کوئی طرح کی کوئی اور سازش کر رہا ہے، تو اس سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ وہ فہم عطا فرما دیں گے، وہ بصیرت عطا فرما دیں گے، وہ سمجھ عطا فرما دیں گے کہ اس سے بچ جائے گا. ہاں، تنقید کرنا بری بات نہیں ہے، اپنے ہی لوگوں پہ، ان کی غلط پالیسیوں پہ، غلط باتوں پہ تنقید کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اس سے بہتری آتی ہے. لیکن ایسی تنقید کر دو کہ اس کے خلاف اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ کہ دشمن کی صف میں شامل ہو جاؤ، یا منافقین کا کردار ادا کرنے لگ جاؤ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو میں نے 2 باتیں عرض کی. اب
ایک تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا اپنے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقین کی صف میں شامل نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک کے خیر خواہوں میں شامل فرمائے۔ اور تیسرا میں نے یہ عرض کیا کہ یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور 10 آخری آیتیں یہ اگر انسان پڑھنے لگ جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، خاص طور پہ دجال کا جو فتنہ ہے اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کے فتنے کے ضمن میں نے عرض کیا کہ منافقت کا فتنہ بھی ہے، تو اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں قرآن و حدیث سے اللہ نے جو احکام ذکر فرمائے ان کی روشنی میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اگر اس کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر فتنوں سے بھی بچیں گے، اور ملک کی سلامتی کے لیے جو کچھ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔